بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 491 ہے اور آج کا عنوان ہے اصل مال وہی جو آگے بھیجا جائے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی، بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الحارث بن سوید رضی اللہ عنہ قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثه احب الیہ من ماله قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں، ہر شخص کو اپنا مال ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث مال کے بارے میں ہمارے عام تصور کو بدل دیتی ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے وہی ہمارا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اصل میں ہمارا مال وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ جو مال ہم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارے وارثوں کا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ حقیقی معنوں میں ہمارا نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا مال عارضی ہے، جبکہ اللہ کے لیے کیا گیا خرچ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے مال کو صرف جمع کرنے میں نہ لگے رہیں، بلکہ اسے نیکی کے کاموں میں، صدقہ اور خیرات میں خرچ کریں، کیونکہ یہی مال ہمارے کام آئے گا۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے مال کو ایسے استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے دائمی فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔